رات کے 12 بجے تھے جب میں اپنی کمرے میں داخل ہوئی۔ تھکاوٹ میرے جسم میں بسی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ اب آرام کر لوں گی، لیکن میرے پیچھے میری نند سارا بھی آ گئی۔ اسے اپنے ساتھ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بھابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، سارا ابھی نہیں، تم جا کر سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ لیکن وہ ناراض ہو گئے۔ اس نے جھٹ سے کہا، بھابھی مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے۔ میں نے جلدی میں کہا، ہاں بتاؤ کیا چاہیے۔ میرے ذہن میں صرف نیند تھی۔ سارا نے معصومیت سے کہا، بھابھی آپ کا یہ سوٹ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، کیا آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ میں سے واپس کر دوں گی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر میرا دل پکھل گیا۔ وہ میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے لے لو، لیکن ابھی جا کر سو جاؤ، کل میں تمہیں یہ سوٹ دے دوں گی۔ لیکن سارا نے ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی مجھے ابھی چاہیے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے رکھو، میں ابھی تبدیل کر کے آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور سوٹ اسے دے دیا۔ وہ میرے کمرے سے چلی گئی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے دن صبح میں نے دیکھا کہ سارا کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے کہا، سارا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لیکن وہ انکار کرتی رہی۔ کچھ دنوں بعد سارا کی حالت بگڑ گئی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور آخر کار ہمیں اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت نازک ہے اور اسے ICU میں رکھا جائے گا۔ ہم سب پریشان تھے۔ سارا کے والدین مجھ پر شک کرنے لگے کہ شاید میں نے اس سے کچھ کہا ہوگا، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک دن جب سارا ہسپتال میں تھی، میں نے اس کی کمرے میں جا کر دیکھا۔ اس کی الماری پر ایک موٹا تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے تالا توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب الماری کھولی تو وہاں کچھ کتابیں اور کاغذات تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کتابیں جادو ٹونے اور حکیمی نسخوں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ سارا اپنی بیماری کو کسی اور میں منتقل کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے کپڑے اسی لیے مانگتی تھی۔ اس نے مومبتیاں جلا کر اور عجیب و غریب عمل کیے تھے جس کی وجہ سے اس کی سانس کی تکلیف بڑھ گئی تھی، لیکن وہ یہ سب سمجھ نہ سکی اور اپنی ہی بیماری میں پھنس گئے۔ سارا کی موت کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا۔ کاش وہ مجھ سے بات کرتی تو میں اس کی مدد کرتے، لیکن اس نے غلط راستہ اختیار کیا اور اپنی جان گنوا بیٹھی۔